ذالکا یہ الکتابو کتاب ایسی ہے کہ لا نہیں ریبہ کوئی شک فی میں ہی اس کتاب میں ہدن یہ کتاب ہدایت ہے لیے یا واسطے متقین پرہیزگاروں کے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدی للمتقین اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم آیت مبارکہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب اب اپنے اگر تفسیر دھیان سے سنی ہو تو بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ کیوں کہا گیا اس کو ذالک الکتاب یہ کتاب۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ میں جو لفظ بولتی ہوں یا میں لفظی بامحاورہ ترجمہ بولتی ہوں اگر یہ جو میں پک بیچتی ہوں اس سے تھوڑا سا ڈیفرنس ہو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ جو میں بول رہی ہوں اگر آپ کو وہ آسان لگتا ہے تو آپ اس کو یاد کریں اور سنائیں، اور اگر آپ کو یہ جو تصویر میں لکھا ہوا آتا ہے اگر یہ لفظ آسان لگتا ہے تو وہ آپ بول سکتی ہیں۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، اس لیے میں اس طرح اپنے الفاظ میں جو مجھے آسان لگتا ہے میں وہ بولتی ہوں، یہی والے لفظ میں بولتی نہیں ہوں۔ تو ذالکہ کا مطلب ہے یہ، اس میں اشارہ ہے کتاب یہ کتاب سے مراد کون سی؟ یہ جو کتاب اب شروع کر رہے ہیں، یہ اتنا پیارا خوبصورت کلام قرآن کریم اب شروع کر رہے ہیں، اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا ریب نہیں کوئی شک۔ میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ لا کو اب جلدی سے جب پڑھ لیں گے لا تو اس کا مطلب ہوگا البتہ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی کہ ہم جلدی میں شارٹ پڑھ لیتے ہیں تب بھی میننگ بہت چینج ہو جاتے ہیں۔ اور ریبہ کوئی شک، کسی قسم کے شک کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی انسانی کتاب نہیں ہے، انسان کی لکھی ہوئی تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ پاک کی ذات سے غلطی کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی شک، کوئی تردد، کوئی کسی قسم کی چیز موجود نہیں ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہمیشہ فی کا مطلب میں ہی ہوگا، ہی یہ اس میں اشارہ ہے، اسی کتاب کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ اس کتاب میں، فی میں ہی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کے شک سے بالاتر ہے۔ اس کتاب کے اوپر ہمارا یقین اور ایمان، پہلے ہمارے اندر ایمان ہوگا، اس کتاب کے اوپر یقین ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس خوبصورت کتاب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، اور پھر اس کتاب کے اندر ہماری زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے۔ اللہ پاک نے پوری زندگی کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم نے یہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، احکامات پہ ہم نے عمل کرنا ہے، جنت میں جانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، تو کیسے ہم کریں گے؟ تو یہ کتاب جو اللہ پاک نے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، وہ کتاب قیامت والے دن تک ہر انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ یہاں ہم کسی مسئلے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات حکم دیا تھا لیکن اب حالات چینج ہو گئے، وقت چینج ہو گیا ہے، اب اس میں تبدیلی ہوگی یا اس میں ریسرچ ہوگی۔ ریسرچ ہوتی ہے، ہر مسئلے کے اندر ریسرچ کی گنجائش ہے، ہر مسئلے کے اندر چینجنگ کی ہے، لیکن جو قرآن اور قطعی نص قطعی سے جو ثابت ہو، یعنی قرآن کی آیتیں مبارکہ سے ثابت ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قیامت تک کے انسان اس پر عمل کر سکتے ہیں، ہر دور کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر قسم کی سچویشن میں انسان اس پر عمل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اللہ کی کتاب کا کوئی کام ناممکن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ عمل نہ ہو سکتا ہو، یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ حد سے زیادہ عمل کرنا مشکل ہو۔ پھر فرمائی اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدن ہدایت ہے۔ لی کا مطلب جو ہے نا، لیے بھی ہوگا، کبھی سے بھی ہوگا، کبھی واسطے بھی، یعنی لیے متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، کافروں کے لیے بھی نازل کیا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ ہدایت تو اس میں موجود تھی سب کے لیے، اللہ نے سب کے لیے بھیجی ہے، بھیجی صرف متقین کے لیے نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا کہ اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے ہدایت صرف متقین، کیونکہ کافر اس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھے گا ہی نہیں۔ جب وہ سمجھنے کی نیت سے پڑھے گا، عمل کی نیت سے پڑھے گا،
اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ایمان لکھا ہوگا تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ایمان والا اور متقی بن جائے گا، پھر وہ بھی ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے گا۔ یعنی یہ قرآن نازل تو ہوا ہے تمام کی تمام انسانیت کے لیے، لیکن اس سے نصیحت حاصل کر پاتے ہیں صرف ایمان والے، صرف متقی اور پرہیزگار، کیونکہ وہی اس کو سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کی رہنمائی کرے گی۔ اچھا، یہاں پہ جو عملی زندگی سے تعلق ہے وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کیسے کریں گے؟ کیا ہم صرف تلاوت کرنے سے قرآن سے ہدایت حاصل کر لیں گے؟ کیا صرف اس کو چومنے سے اور اس کو بند کر کے غلاف میں اوپر رکھنے سے یا اس کا احترام کرنے سے یا بار بار کتاب خرید کر ہم لوگ صدقہ جاریہ کرنے سے، مساجد مدارس میں بانٹنے سے ہم اس کے لیے یہ ہمارے لیے ہدایت بن جائے گی، رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وقت ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی جب ہم اس کو اچھی طرح پڑھیں گے، اچھی طرح سمجھیں گے۔ جب ہم اس خوبصورت اور پیارے کلام کو سمجھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کے اندر موجود تمام اور متقین کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ نے سن لی ہے کہ پرہیزگار سے مراد جو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ بہت متقی، بہت نیک، تہجد گزار اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دینے والے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ نہیں۔ متقین کے سے مراد صرف یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے، ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کی چاہت رکھنے والے، اللہ کو راضی کرنے کی خواہش رکھنے والے، جنت کی طلب کرنے والے، جہنم سے ڈرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے، جہنم سے ڈرنے والے، بچنے والے کی کوشش کرنے والے لوگ۔ یعنی کہ جس شخص کے اندر یہ ہوگا کہ میں قرآن کو سیکھوں، سمجھوں، اس کے مطابق زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر لوں، تو اس شخص کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوگی۔ اور ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر یہ ہوگا، یہ خواہش ہوگی کہ میں جنت کو حاصل کر لوں، تو وہ بھی اس کتاب سے رہنمائی حاصل کر لے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کوشش کرنی ہوگی کتاب کو سمجھنے کی، کتاب کے اندر جو اللہ پاک نے جتنے احکامات بتائے ہیں ان سب کو خود سننے کی، اس کے لیے وقت نکالنے کی، جس کی آپ سب بہنوں نے انشاءاللہ الحمدللہ کوشش کی ہے، ارادہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اپنے پیارے خوبصورت کلام سے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اس پیارے کلام سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔